الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت حصہ نمبر 80 پیش خدمت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے جو 1948 میں وفات پا گئے۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے جن کو 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو زندگی نے مہلت نہ دی کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کے استحصالی نظام حکومت کی بجائے اسلامی نظام مملکت نافذ کر جاتے، لیکن ان کے بعد مغربی کلچر کے کفر کے افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1954 تک، اس کے بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 سے لے کر 1958 تک پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1958 کو پاکستان پر مارشل لا لگا کر سکندر مرزا کی اسمبلی کو ختم کر دیا اور گورنر جنرل کے کفر کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ گورنر جنرل کے عہدے کا نام صدر پاکستان رکھ دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد سلسلہ مجرمہ جاری رہا۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی جنرل ایوب خان نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ 1958 کو جنرل ایوب خان مارشل لا لگا کر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ 23 کروڑ عوام الناس ان کے منتخب سیاسی رہنماؤں کو افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی جیل کے قیدی بنا دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا۔ 6 وزراء اعظم خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی سہروردی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان جیسی قدور شخصیات کو مختلف الزامات پر سیاست سے بلیک لسٹ کیا۔ ان مجرموں نے مشرقی اور مغربی پاکستانی عوام ان کے سیاسی رہنماؤں کو یکمان بنا لیا۔ سب سے پہلے غلام محمد نے قومی اسمبلی کی حکومت کو بلا جواز 1935 کے ایکٹ کے تحت ختم کیا۔ مولوی تمیز الدین سپیکر قومی اسمبلی نے ہائی کورٹ سندھ میں اپیل دائر کی۔ سندھ ہائی کورٹ کے بینچ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد گورنر جنرل نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ جسٹس منیر کی پوسٹنگ گورنر جنرل غلام محمد نے آج خود اپنے تحفظ کے لیے کی تھی۔ یہ دونوں لاہور کے ککے زئی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ جسٹس منیر نے ہائی کورٹ سندھ کے فیصلہ کو 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کا جواز بنا کر کالعدم قرار دے دیا اور گورنر جنرل کے حکم کو بحال کر دیا۔ غلام محمد کے علاوہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی جنرل ایوب خان کا بھی ان مجرمانہ احکامات کو جاری کروانے میں شریک جرم تھے۔ 1951 تا 1954 تک غلام محمد اور 1954 تا 1958 تک سکندر مرزا گورنر جنرل کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر 1958 تا 1969 تک مشرقی مغربی پاکستان کی 23 کروڑ مسلم امہ ان کے نمائندگان کو مارشل لا کی جیل کا قیدی بنا کر رکھ دیا۔ پاکستان کے 23 کروڑ مسلم امہ کا چارج ان کے عوامی نمائندگان کی بجائے کفر کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مجرم طبقہ کی حاکمیت میں بالجبر 1951 سے لے کر آج تک ان کے پاس چلا آ رہا ہے۔ ان کے زیر کمان طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کفر کا کلچر فروغ
پاتا رہا ہے۔ انہوں نے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے قوانین کا تعلیمی نصاب، ایتیزم نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کے اسکالرز کے کفر کی حکومتی اجارہ داری نافذ رکھی۔ کفر کے مغربی کلچر کو فروغ دینا انگریز کے دور حکومت کی طرح جاری رکھا۔ ان ملک دشمن کرداروں کو بے نقاب کرنا نہایت ضروری ہے۔ غلام محمد افسر شاہی کا چیف سیکرٹری فوجی کمانڈر اسکندر مرزا فوج شاہی تو بن سکتا تھا، گورنر جنرل تو نہیں بن سکتا تھا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان ملازمت پوری کرنے پر پینشن لے کر گھر تو جا سکتا تھا، صدر پاکستان تو نہیں بن سکتا تھا۔ غلام محمد اسکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، منصف شاہی کے ایک ہی چیف جسٹس منیر ان کی باقیات کے 1935 کے ایکٹ کے تحت ہر جرم کی حکومت کو جائز قرار دیتا رہا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے خلاف طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کفر کے نظام حکومت، برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے غیر اسلامی قوانین کے تعلیمی نصاب کے مغربی کلچر کی کلپوں کے فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، انہی شراب نوشوں کے زیر کمان رشوت، کمیشن، کرپشن کا نظام پروان چڑھتا رہا۔ طبقاتی، طفافتی، سودی تنخواہیں شاہی مراد بل جبر وصول کرنے والے مجرم ملت کے جسد کا کینسر بن کر ابھرتے رہے۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا اسکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، فوجی کلچر کے کلبوں کا یاش ٹولہ، ان دینی قاتلوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا ہندو ماں کا جایا مسٹر بھٹو، پیپل پارٹی کا شرابی، ثانی، جھوٹا، دغاباز، جگیردار ٹولہ کا ممبر، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانے والا، فوج کے ساتھ مل کر ملک دولت کر گیا، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا گیا، فوج کے ساتھ مل کر 1 یونٹ توڑ کر 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا گیا، جگیریں ضبط کر کے غریب کسانوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ان کی اولادوں میں تقسیم، اور اہل وطن کو روٹی کپڑا چھت مہیا کرنے والا عیار دھوکہ باز 1 سال تک ماشاءاللہ لگا کر 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے 158 MNA کی بجائے 4 صوبوں کے MPA، MNA، سینیٹر، سینٹ کے ممبران کی افواج کے حکومتی ٹولہ ان کے شاہی طبقہ کے جالوں نے ایک راشن کی طرح ملک لوٹنا جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ اسی حکومتی ٹولہ نے لیاقت علی خان کا قتل کروا کر اپنا راستہ استوار کیا، 6 وزیر اعظم کو کرپشن کی بنا پر سیاست سے نکال کر ملک پر قابض ہو بیٹھے۔ پاکستان کی حکومت 23 کروڑ عوام، ان کے نمائندگان کی بجائے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے کفر کے ہاتھوں میں چلی آ رہی ہے، جو مغربی کلچر کے کفر کے اسکالروں پر محیط ہیں، جن کا نہ قرآن حکیم، نہ اس کے دستور یاد سے واسطہ اور نہ 1973 کے آئین سے کوئی دور کا تعلق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور فوجی سربراہان صاحبان کیا 1 یونٹ بحال کرنا، صدارتی نظام نافذ کرنا، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانا آپ کا دینی فریضہ نہیں ہے؟ پاکستان کب تک ان مجرموں کی کفر نگری بنا رہے گا؟ کفر کے اسکالروں کو ختم کرنا پاکستان کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔